جیسا کہ میں نے پروگرام کی ابتدا میں کہا تھا کہ پاکستان ایک عجیب ملک ہے، یہاں پہ ایک سیاسی لڑائی ختم ہوتی ہے تو دوسری شروع ہو جاتی ہے، دوسری ختم ہوتی ہے تو تیسری شروع ہو جاتی ہے. لیکن کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جو سیلاب آیا تھا وہ اب ختم ہو چکا ہے اور لوگ جو ہیں اپنے گھروں میں واپس جا چکے ہیں. لیکن سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پہ ابھی تک پانی کھڑا ہے اور وہاں پہ کوئی سروے مکمل نہیں ہوا. میں ڈاکٹر صاحب آپ کو ایک رپورٹ دکھانا چاہتا ہوں جلال پور پیروالا سے عمران چودھری کی. جلال پور پیروالا کی بستی دین پور، خان بیلا، شینی میانی، بستی لانگ، بستی کنو اور قصبہ بہادرپور سمیت درجنوں موازات ابھی بھی پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں، جن کی نکاسی کا کوئی انتظام نہیں. رابطہ سڑکیں ٹوٹ چکی ہیں، بجلی کے پول گرے ہوئے ہیں. 2 ماہ سے ان علاقوں میں بجلی بند ہے. پانی کم ہونے پر ہر طرف سیلاب کی تباہ کاریاں ہی نظر آ رہی ہیں. ساڑے علاقے دے وچ اس ٹائم تک نہ کوئی سروے تھی ہے، نہ کوئی سرکاری ٹیم ہے، نہ کوئی پرائیویٹ ادارہ ہے. ساڑے بال رات دے سردی دے وچ مردے پن. حکومت آئی ہے انہاں دیکھ ڈوک دے انہاں کے ہر سے اپنے آپ بناؤ، صرف ساتھ کو 2 مکان بنا رسوں. انتظامیہ کے اعداد و شمار کے مطابق جلال پور پیروالا کے 75 موازات سیلاب سے متاثر ہوئے. ان موازات میں سے 39 موازات میں اب بھی پانی کھڑا ہے، جس کے باعث مالی امداد فراہم کرنے کے لیے کیے جانے والے سروے صرف 36 موازات میں ہی ہو سکے ہیں. پنجاب بھر میں جلال پور پیروالا وہ واحد تحصیل ہے جہاں اب بھی سڑک کنارے لوگ خیمہ بستیوں میں آباد ہیں. جلال پور پیروالا میں سب سے زیادہ سیلاب سے متاثر ہوا، لیکن حکومت نے خاص طور پر تحصیل جلال پور پیروالا کے لیے کسی ریلیف پیکج کا اعلان نہیں کیا. پروگرام کیپٹل ٹاک کے لیے کیمرامین محمد سیف کے ساتھ عمران چودھری، جلال پور پیروالا، ملتان. جی ڈاکٹر صاحب، یہ میں نے آپ کو اس لیے سنایا کہ آپ کو یہ پتہ چلنا چاہیے کہ جلال پور پیروالا کے بہت سے علاقے ایسے ہیں، موضوع ایسے ہیں جہاں پہ سروے ہی نہیں ہوا اور اپنا جو مریم نواز صاحب انہوں نے کارڈ جاری کر دیا اپنا. امیر صاحب، ویسے تو میں پہلے بھی آپ کو اپریشیٹ کیا تھا، دوبارہ کرتا ہوں کہ آپ کی سیلاب زدہ علاقوں میں، متاثرہ علاقوں میں آپ نے خود بھی دورے کیے، متعدد دورے کیے، آپ کی ٹیمز بھی گئیں اور بہت ساری جگہوں کے اوپر کچھ جہاں پہ مدد نہیں پہنچ سکی کسی وجہ سے آپ نے آگاہ بھی کیا. میں نے یہ بالکل نوٹ کیا ہے جو آپ نے ابھی دکھائی ہے. دیکھیں، سیلاب سے جو نقصان ہے وہ تو میسو ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اور ہم نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ تمام جو متاثرہ ایک ایک گاؤں، ایک ایک گھر ہے وہ دوبارہ بنا دیا گیا. یہ دعویٰ تو نہیں کیا کسی نے. جو ابھی مریم نواز شریف صاحبہ نے فلڈ ریلیف کارڈ جاری کیا ہے، اس کا بنیادی مقصد ہی یہ ہے کہ لوگوں کو دوبارہ ری ایبلیٹیٹ کیا جائے، ان کے نقصانات کا اندازہ لگا کے انہیں فنڈز بھی دیے جائیں اور ان کی دوبارہ آباد کاری کو مکمل کیا جائے اور اسی طرح کیا جائے کہ جیسے سیلاب آنے سے پہلے وہ علاقے سرسبز و شاداب تھے اور آباد تھے. تو اگر کسی جگہ کے اوپر کوئی کمی رہ گئی ہے تو ہم کبھی اس کو کنٹیسٹ نہیں کریں گے کہ نہیں جناب رپورٹ غلط ہے، بلکہ اس کے اوپر پازیٹیو ایکشن لیا جائے گا. اور میں بالکل آپ کے پروگرام میں یہ یقین دلاتا ہوں کہ یہاں پہ اگر کوئی ایریا رہ گیا انشاءاللہ تو میں ریکویسٹ کروں گا چیف منسٹر صاحبہ سے اور اس کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ ٹیک اپ کریں گے. اچھا شہرام صاحب، آپ کے صوبے میں بھی سیلاب تو شروع ہی وہاں سے ہوا تھا، گلگت بلتستان کے بعد پھر خیبر پختونخوا کے بہت سے علاقے جو ہیں وہ اس کا نشانہ بنے تھے. تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ اس کے علاوہ بھی بہت سے ایشوز ہیں سیلاب کی وجہ سے؟ پنجاب، خیبر پختونخوا، سندھ کے بہت سے علاقے متاثر ہوئے، ایک غذائی قلت کا بحران بھی آ رہا ہے. تو صوبے اور مرکز کو ان کو مل کر کام کرنا پڑے گا. میں جی دیکھیں، کچھ ایشوز ایسی ہوتی ہیں جو سیاست سے بالا تر ہوتی ہیں، اور ہمارے لیے سہیل افریدی ایز اے چیف منسٹر بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر، سب سے پہلے ان کا میسج یہ تھا کہ سب سے پہلے میرے لیے پاکستان ہے، پھر باقی چیزیں ہیں. تو وہ لاؤڈ ہے. ہمارے لوگ ہماری پریورٹی ہیں، اور اس میں کچھ چیزوں میں تو ہم ویسے بھی دیکھیں، سہیل افریدی کے بننے سے پہلے ایک نیریٹو بننا شروع ہوا کہ جی یہ پتہ نہیں کیا کرے گا اور آئے گا اور لڑے گا، اور مطلب آپ ایک پرسیپشن کریٹ کر رہے ہیں، اس کو آپ جانتے نہیں ہیں، اس سے آپ کا کوئی واسطہ نہیں پڑا، وہ پوزیشن پہ بیٹھا نہیں، اس نے الیکشن کو روکنے کی اور جو بھی تھا اس میں پیپل پارٹی میں کے چیئرمین نے بڑا ایک اچھا اور گورنر نے پھر کردار ادا کیا، تو میں اپریشیٹ کرتا ہوں. لیکن آپ ایک چیز کو جو ہے تو واپس طریقہ کار پہ جب آئیں گے کہ ہم ان کے ساتھ ان ایشوز پہ بالکل تیار ہیں، ہماری گورنمنٹ تیار ہے، اس پہ ہم بالکل یہ ایسا ایشو ہے جو اگر ہم نہیں ہینڈل کریں گے تو ہمارے لوگوں کو تکلیف ہوگی، تو وہ ضروری ہے اور اس پہ ہماری سپورٹ ہوگی. لیکن یہ سیریسنس شو کریں نا، مطلب ہر چیز کو سیاست پہ اور نگیٹیوٹی میں
اور کریکٹر اسیسینیشن میں نہ جائیں. ہمارا چیف منسٹر ہے, ہمارے لیے تو ینگ ہے, ہمارا بھائی ہے, لیکن ہمارا تو ابھی صوبے کا مشر ہے, تو اس کو ہم سپورٹ بھی کریں گے, اور ان کو بھی چاہیے کہ اس مینڈیٹ کی قدر بھی کریں اور اس کے ساتھ ایک ورکنگ ریلیشن شپ بنائیں. چیئرمین سے, عمران خان سے اس کی میٹنگ کروائیں, سمپل جو جینون ایشوز ہیں اس پہ بات کروائے, امن و امان پہ بات کروائے, جس کے لیے وہ اوپن ہے اور وہ بات کرے گا ان کے ساتھ. اچھا ناصر شاہ صاحب, آپ بھی اس سے اتفاق کریں گے کہ سیلاب کے باعث پاکستان میں ایک غذائی قلت کے بحران کا خدشہ ہے, اور اسی لیے سبزیوں کی قیمتوں میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا ہے, آٹا مہنگا ہو گیا ہے, روٹی جو ہے وہ بھی مہنگی ہو رہی ہے, اس کا سائز بھی چھوٹا ہو رہا ہے. میں ذرا تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ غذائی قلت کے بحران کے حوالے سے اس وقت زمینی حقائق کیا ہیں. چھوٹی سی رپورٹ راشدہ شعیب کی. حالیہ سیلاب نے ملک کی زرعی معیشت کی بنیادیں ہلا دیں, جس سے زرعی اجناس کی قلت کے علاوہ غذائی بحران کے خدشات سر اٹھانے کو ہیں. عالمی بینک کے مطابق پاکستان کی زرعی پیداوار میں 10% کمی کا خدشہ ہے, جس کے باعث رواں مالی سال مہنگائی کی شرح 7% تک تجاوز کر سکتی ہے. پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامک کے حالیہ سروے کے مطابق ملک کی 35% آبادی کو پورے 3 وقت کا کھانا میسر نہیں. ہمارا یہ سروے کہہ رہا ہے کہ جو 2/3 گھر ہیں وہ اپنا 3 وقت کا کھانا مینیج کر رہے ہیں. ہماری جو 74% لیبر ہے وہ انفارمل سیکٹر میں کام کر رہی ہے, کبھی اس کی بیچارے کی دہاڑی لگتی ہے, کبھی نہیں لگتی. سیلاب زدہ علاقوں میں فصلوں کے نقصانات کا تخمینہ لگانے کا کام ابھی مکمل نہیں ہوا, تاہم کاشتکاروں کا دعویٰ ہے کہ 25 سے 30 لاکھ ایکڑ رقبے پر چاول, کپاس, مکئی اور گنے کی کھڑی فصل زیر آب آنے سے تباہ ہو گئی. اگر کسان کی گندم کا ریٹ ڈیسائیڈ نہ ہوا تو اس سال کسان 50% سے بھی گندم کاشت کم کرے گا, اور 30 لاکھ ایکڑ وہ ہے جو سیلاب کی وجہ سے متاثر ہوا ہے, جس سے وہ گندم کاشت کر ہی نہیں سکتا. زرعی ماہرین کہتے ہیں کہ شعبہ زراعت میں ہونے والے نقصانات کا فوری ازالہ کرنے کے ساتھ ذخیرہ اندوزوں کا کریک ڈاؤن ممکنہ غذائی بحران سے بچانے میں مددگار ہو سکتا ہے. کیمرامین محمد اقبال کے ساتھ راشدہ شعیب, کیپٹل ٹاک, اسلام آباد. جی شاہ صاحب, سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ یہ جو ذخیرہ اندوز ہیں, اگر ان کے خلاف کوئی کریک ڈاؤن ہو جائے سندھ میں, پنجاب میں, خیبر پختونخوا میں, تو کیا غذائی قلت کا بحران جو ہے یہ اس پہ قابو پایا جا سکے گا, یا جب تک گندم کی اور باقی زرعی اجناس کی قیمتوں میں اضافہ نہیں ہوتا تو تب تک اس بحران پہ آپ قابو نہیں پا سکتے؟ دیکھیں, جو اس وقت نقصان ہوئے ہیں, کیونکہ پنجاب ہمارا سب سے زیادہ زرخیز صوبہ ہے اور وہاں پہ پورے ملک میں وہاں سے ترسیل ہوتی ہے بہت ساری چیزوں کی, تو یہ جو نقصان ہوا ہے واقعی لاکھوں ایکڑ زمین جو ہے, کیونکہ پنجاب میں صرف زرعی زمین نہیں, گاؤں نہیں, بلکہ شہروں میں بھی نقصان ہوا ہے اس سیلاب کی وجہ سے. تو یہ بالکل آئے گا. ایک چیز کو میں ضرور اپریشیٹ کروں گا کہ آج وفاقی حکومت نے جو گندم کے ریٹ ہیں وہ بڑھا دیے ہیں. وہ ہم بہت پہلے کہتے تھے, سندھ گورنمنٹ, پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے کہا, چیئرمین صاحب نے کئی دفعہ کہا, کیونکہ ہم پیپلز پارٹی ہمیشہ چاہتی ہے کہ اپنے کاشتکاروں کو انسینٹیوز دیے جائیں. وہ بعد میں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں باہر سے گندم امپورٹ کرنی پڑتی ہے مہنگی, اپنے لوگوں کو انسینٹیو نہیں دیتے. لیکن IMF کی وجہ سے کچھ ایشوز بتائے گئے تھے کہ لاسٹ ایئر نہیں بڑھی, لیکن اس دفعہ پرائم منسٹر صاحب نے یہ قیمت بڑھا دی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اسٹیپ بھی لیا ہے جو بہت ضروری تھا, کہ یہ جو ایگریکلچر انکم ٹیکس IMF کی وجہ سے ایک دم 15% سے 45% کر دی گئی تھی, اس کا بھی 1 سال کا دورانیہ جو پہلے والا تھا ٹیرف اسی کے اوپر رکھا ہے. تو اس سے کاشتکاروں کو تھوڑا سا حوصلہ بھی ملے گا, لیکن یہ جو کمی ہے وہ اپنی جگہ پہ ضرور رہے گی. اور جو ذخیرہ اندوز ہیں ان پر تو کریک ڈاؤن ہو بھی رہا ہے اور ہونا چاہیے, اور ان کو شرم آنی چاہیے, اور جو بھی ذخیرہ اندوز ہیں ان پر سخت ایکشن ہونا چاہیے. لیکن یہ جو بتا رہا ہوں جو کمی آئے گی یہ اس سے علیحدہ ہے, کیونکہ یہ جو سبزیوں کی قلت ہوگی, دیگر چیزیں کمی ہوگی, وہ جو زمینوں کا نقصان ہوا ہے اس کی وجہ سے. یہی وجہ سے میں کہہ رہا تھا کہ ابھی پنجاب کو اپنے نقصانات کا لگتا ہے اندازہ نہیں ہے, کہ جو والیوم انفراسٹرکچر یا جس طرح ہے چیف منسٹر صاحبہ کام کر رہی ہیں اور اللہ ان کو کامیاب کرے گا. لیکن ہم فورسی کر رہے ہیں کہ ہمارے پنجاب کے بھائی بہنوں کو کافی پریشان کن حالات سے سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور پڑے گا. اچھا جی, میں نے کچھ عوامی مسائل کو بھی مکس کر دیا جی ساری معاملات میں, کیونکہ لوگ جو ہیں وہ شکوہ کرتے ہیں کہ آپ صرف جو سیاسی محاذ رہی ہے اس پہ فوکس کرتے ہیں.
تو ہم نے سیلاب زدہ علاقوں کے مسائل اور غذائی قلت کے بحران پہ بھی بات کر دی ہے.